آج پوری دنیا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتی ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ انگریزوں کے یہاں ڈاکٹر نہیں, کہ ان کے یہاں انجینئر نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں, دنیا جو آج اس تباہی کے تہانے پہ پہنچی ہے, دنیا کو تباہ کرنے میں جاہلوں کا اتنا ہاتھ نہیں تھا جتنا عالموں کا ہاتھ ہے. ہاں؟ آپ کے وزیر اعظم, آپ کے صدر, یہ جتنی ملک کی بیوروکریسی ہے, کیا یہ ان پڑھ ہے؟ پڑھے لکھے ہیں نا. دنیا کو تباہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے, ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیا. آپ کے سینٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان پڑھ ہیں؟ سارے پڑھے لکھے ہیں. یہ جو قانون پاس کرواتے ہیں, کیا ٹرمپ ان پڑھ تھا؟ کیا بش ان پڑھ تھا؟ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تباہ و برباد کیا. کیا جس نے ایٹم بم بنایا وہ ان پڑھ تھا؟ پڑھا لکھا تب جا کے ایٹم بم بنایا. بس اس کے اندر جنبہ انسانی نہیں تھا. اگر وہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیتا, انسان وہ ہوتا ہے جو ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتا ہے. تبھی مولا علی کا پیارا جملہ, اگر علم شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھاتا ہے, اور اگر علم کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی کو بڑھاتا ہے. جب تیرے پاس تربیت نہیں ہوگی, شیر درندہ ہے جب درندگی کرتا ہے, تربیت نہیں ہے, یہ ہرن کا بچہ ہے, اسے نہیں مارنا. بعد میں ایک پکچر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ شیر نے ہرن کے بچے کو, وہ آدمی پتا چلا وہ فیک ہے. یہ شیر کو شعور نہیں ہے کہ کسے مارنا ہے کسے نہیں مارنا. شیر کا کام ہے حملہ کرنا. شیر سے کبھی رحم کی توقع نہ رکھا کرو کہ میں سامنے جاؤں گا اور یا علی مدد بولوں گا اور شیر مجھے چھوڑ دے گا. شیر پر, حیوانوں پر دو لوگوں کے گوشت حرام ہے, یا انبیاء کا گوشت حرام ہے یا اماموں کا گوشت حرام ہے. اس کے علاوہ وہ ہر کسی کو چیر پھاڑ کے چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کے وجود میں کیا ہے؟ درندگی ہے. وہ تربیت نہیں پا سکتا, وہ مکتب علی میں جا کے شاگرد نہیں بن سکتا, وہ مکتب رسول میں جا کے شاگردی نہیں کر سکتا. تو آج جس چیز کی کمی ہے, ہنر کی کمی نہیں ہے, تربیت کی کمی ہے. اگر تو ہنر سیکھ رہا ہے تو مقام حیوانیت پر ہے. حیوانات بھی اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ ہنر سیکھتے ہیں. کوئی شکار کا ہنر سیکھتا ہے, کوئی دانہ ڈھونڈنے کا ہنر سیکھتا ہے. شیر اپنے بچے کو ہنر سکھاتا ہے. تو یہاں تک تو حیوان ہے. جو کچھ کر رہا ہے وہ کمالات حیوانی تیرے اندر ہیں. وہ شہوت ہے, وہ کھانا ہے, وہ گھومنا ہے, وہ سونا ہے, وہ اٹھنا ہے, وہ جاب پہ جانا ہے, وہ بچوں کو بڑا کرنا ہے. یہ سارے کمالات کیا ہیں؟ کمالات حیوانی ہیں. کمال انسانی کیا ہے؟ وہ کون سی سرحد ہے جہاں سے انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے؟ وہ سرحد ہے سرحد تربیت, کہ خدا نے تجھے لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت دی ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, تم نے 60 سال میں کتنی تربیت پائی ہے؟ 70 سال میں کتنی تربیت پائی ہے؟ اب جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان ہوتا کیا ہے. اب جب آپ کو پتا چلا یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے, اب آپ کو پتا چلا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مؤمن اور مؤمنہ پہ کیا ہے؟ واجب ہے, کیونکہ یہ تیرا شاخص ہے, یہ تیری پہچان ہے. اگر تو علم اور نالج کو حاصل نہ کرے تو انسان نہیں ہے. اگر تو لوگوں کے تجربوں سے فائدہ نہ لے تو انسان نہیں ہے. اگر تو ڈے بائی ڈے اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں بہتری نہ لائے تو انسان نہیں ہے. اگر تجھے اپنی غلطیوں کا پتہ بھی چلے اور تم مانے بھی یہ میری غلطی ہے لیکن اس غلطی کی اصلاح نہ کرے, تیرے اندر شیطانی صفت ہے. کیونکہ شیطان جانتا ہے وہ آج تک غلط ہے لیکن مانتا نہیں ہے. موضوع فرماتے جو اپنی غلطی کو نہ مانے اس سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہے. تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کر کے روڈ پہ چلو. تکبر کی ایک نشانی یہ ہے جو بندہ اپنی غلطی نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ متکبر ہے. جس کے وجود میں جیلسی اور حسد ہو وہ متکبر ہے. جو انسان اکڑ کے چلے وہ بھی متکبر ہے. جو علم دیکھے کہ میری اصلاح کے لیے ہے لیکن علم کو حاصل نہ کرے یہ صفت تکبر ہے. تو انسان اسی لیے ہے کہ انسان تربیت حاصل کرے. اب مجھے پتہ چل گیا مجھے کیا حاصل کرنی ہے؟ تربیت حاصل کرنی ہے. لیکن سوال ہے کس سے حاصل کروں؟ دنیا میں کس کے پاس جاؤں تربیت لینے؟ میرا ذہن تو کھوکھلا ہے. جیسے علم کی ضرورت ہے نا, اب علم میں کس سے حاصل کروں؟ تو ایک لاجیکل آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا دنیا کی سب سے ٹیکنیکل جو مشین ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. کوئی بھی ایسی مشین جسے بنایا جاتا ہے
پہلے اس مشین کے بننے کا مقصد بتایا جاتا ہے. لاؤڈ کیوں بنا, کمپیوٹر کیوں بنا, لیپ ٹاپ کیوں بنا, جتنی مشینیں ہیں پہلے بتایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. دوسرا اس کا بنانے والا کون ہے. تیسرا جب یہ مشین خراب ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے دو ہی لوگ بنا سکتے ہیں, یا جس نے اس کو خلق کیا ہے, یا کوئی ایسا اسپیشلسٹ بندہ ہو جسے سکھایا گیا ہو کہ مشین کام کس طرح کرتی ہے اور جب خراب ہو جائے اسے بنایا کیسے جاتا ہے. ہور نے جب اپنی مشین کو خراب کیا, بنایا کس نے؟ مولا حسین نے نا. 40 سال بت پرستی کرنے کے بعد جب یہ رسول کے پاس آئے, ان کی مشینوں کو کس نے بنایا؟ رسول نے. جنگ احد میں جب بھاگ گئے, واپسی میں معافی مانگنے آئے, معاف کس نے کیا تھا؟ رسول نے. تو مسلم جب بھی خطا کرتا ہے, کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کا ایمان, جس سے اس کی مشین اصل میں خراب ہو جاتی ہے, اس کی اصلاح کون کرتا ہے؟ رسول خدا کرتا ہے. مطلب اصلاح وہ کرے گا جو انسان کامل ہو, جو اس وجود کو کمپلیٹلی جانتا ہو. اب پوری دنیا میں تلاش کریے وہ کون ہیں جو وجود انسان کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں, ان کا تعارف کون کروائے گا؟ اور واقعاً انسان جب نہج البلاغہ کھولتا ہے, صحیفہ سجادیہ کھولتا ہے, جس نے اپنی اصلاح کی ہو وہ میری اصلاح کر سکتا ہے. جس کی مشین خود صحیح ہو وہ میری مشین کو بنانے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ مجھے گناہوں سے بچا سکتا ہے. جس کو ہم لفظ عصمت بولتے ہیں, اگر وہ کہیں پہ ملتے ہیں تو در محمد اور آل محمد. صلوات بڑے محمد و آل محمد. محمد اجل فرجهم